محترم حضرات، یہ جو فحش فلمیں ہیں ان کو دیکھنے کی عادت کس طریقے سے چھوٹے ہماری؟ صحیح پوچھئے تو اب تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر فلم میں بہت زیادہ فحاشی، بہت زیادہ عریانیت ہو رہی ہے۔ اب تو کہتے تھے نا کہ پہلے وہ فلمیں زیادہ گندی ہوتی ہیں، یہ فلمیں، اب تو ہر فلم گندی آتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، وہ شارٹ کپڑے اور یہ سب چیزیں کیا کیا، اللہ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اسی سے ہمارے عوام میں اور ہماری ماں بہنوں میں عریانیت کا رواج بڑھ رہا ہے، فحاشی جو بڑھ رہی ہے اسی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے۔ وہ شارٹ جو ہے کپڑے پہننا، وہ فلموں میں دیکھ دیکھ کے پھر ہماری بہنیں بھی اس کو اپنا رہی ہیں اور وہی اپنا رہی ہیں۔ آخرکار اس کی عادت کیسے چھوٹے؟ دیکھیے حضرات، کسی بھی غلط کام کی عادت پڑ جائے یا اچھے کام کی عادت، اس کا ایک چسکا پڑ جاتا ہے، اس کا ذائقہ۔ آپ بیڑی پینے لگو، گٹکا، سگریٹ، شراب، کچھ بھی، اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ ذائقہ ہر چیز میں ہوتا ہے۔ برا کام کرو اس میں بھی ذائقہ ہوتا ہے، اچھا کام کرو اس میں بھی ذائقہ ہوتا ہے۔ ذائقہ ہر چیز کا ہے۔ آپ تو کتنی بھی بری چیز پی لو اس کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، بھئی بری چیز کا برا ذائقہ ہوگا۔ اب شراب ہے، اس میں بھی ایک ذائقہ ہے، اگرچہ وہ گندی چیز ہے لیکن ایک طرح کا ذائقہ ہے۔ اب تو کوئی خراب چیز کھا لو اس کا بھی ایک ذائقہ ہوگا۔ تو انسان جو ہے یہ عادی پڑ جاتا ہے اس ذائقے کا۔ آپ بیڑی پینے لگے، بیڑی کا ذائقہ آپ کو محسوس ہوا، پھر آپ نے زیادہ پیا، اس کے عادی پڑ گئے، پھر وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہے آپ اس کے عادی پڑ گئے، عادی بن گئے تو وہ ذائقے کے آپ محتاج ہو گئے، پھر وہ ذائقہ آپ کو چاہیے۔ تو پہلے تو اس غلط کام کا آپ ذائقہ کی عادت نہ ڈالیں۔ اگر غلط کام کوئی بھی آپ کریں گے تو اس کا ذائقہ آپ کو پڑ جائے گا، پھر آپ اس ذائقے کے عادی ہو جائیں گے، پھر آپ کو وہ چیز ہر حال میں چاہیے، چاہے وہ اچھا کام ہے، برا کام ہے، اچھی چیز ہے، بری چیز ہے۔ تو پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اس کا ذائقہ ہی نہ ڈالیں۔ ایک شخص مجھے بتا رہا تھا، رو رہا تھا بیچارہ، کہتا حضرت میں جوا کھیلنے کی میری عادت پڑ گئی، جوا کھیلتے کھیلتے ساری پراپرٹی میری بک گئی، میری زمین بک گئی اور اب بھی میرے اوپر قرضہ ہے، میں حضرت کیا کروں؟ قرضہ کیسے اتاروں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ چونکہ ذائقہ پڑ چکا تھا اس کے اوپر، اس غلط کام کا ذائقہ۔ تو اب جوا میں اگرچہ ہار رہا ہے لیکن پھر بھی قرضہ لے رہا، پھر بھی کھیل رہا، قرضہ لے، چونکہ ذائقہ پڑ گیا اس کا۔ تو میری گزارش ہے کہ پہلے تو غلط کام کا، غلط کھانے کا، غلط پینے کا، غلط کام کرنے کا ذائقہ ہی نہ ڈالیں۔ یہ بات میری ذہن میں رکھیں، میری بات بالکل دل کے تہ خانے میں بٹھا لیں۔ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لینے، کہیں ایسا نہ ہو ہم کر تو نہیں لیکن ہم اس کے محتاج نہ ہو جائیں، ہمیں ذائقہ نہ پڑ جائے، اور اگر ہمیں ذائقہ پڑ گیا تو پھر ہم یہ برا کام ہی کرنے لگ جائیں گے، پھر ہم شاید اچھائی کی طرف نہ آ پائیں۔ شاید یہ سوچ کر ہی آپ اس برے کام کو چھوڑ دیں۔ تو اب جیسے فلمیں ہیں تو فلموں کا ذائقہ پڑ گیا، شراب کا ذائقہ پڑ گیا، بہت سے برے کام ان کے ذائقے پڑ جاتے ہیں۔ وہ ذائقے آپ پہلے ڈالیں ہی نہیں، ایسی گٹکا، بیڑی، سگریٹ نہیں چھوٹ پاتے انسانوں کے، تو آپ اس کو ذائقے کو ڈالیں ہی نہیں پالے تو۔ لیکن اب اگر پڑ گیا کسی کو ذائقہ غلط فلمیں دیکھنے کا، حرام کاری، زنا کرنے کا، شراب پینے کا، جوا کھیلنے کا، اور بھی کوئی حرام کام کرنے کا ذائقہ پڑ گیا، تو آخرکار اس سے باہر کیسے آئیں، اس سے چھٹکارا کیسے پائیں، اس سے باز اپنے آپ کو کیسے رکھیں؟ تو حضرات میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک طریقہ۔ سب سے پہلے تو آپ صحیح طریقے سے غسل کریں گے، یعنی اپنے آپ کو پاک، غسل کریں گے اور پاک ہو جائیں گے۔ غسل کرنے کے بعد آپ جو ہے 5 وقت کی نمازیں بالکل آپ شروع کر دیں گے۔ میں کوئی بھی وظیفہ آپ کو بتاؤں، کوئی بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں اور آپ نماز نہ پڑھیں، بنا نماز کے پڑھیں، تو وہ مؤثر ثابت نہیں ہوگا، پھر وہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر آپ کہیں گے بھئی ہمارا اثر نہیں ہوا، تو اثر اس لیے نہیں ہوا کہ بھئی آپ جو ہے نماز ہی نہیں پڑھ رہے، نماز کا اہتمام ہی نہیں کیا۔ ڈاکٹر جب دوا دیتا تو اس کا پرہیز بتاتا ہے، آپ نے ڈاکٹر کی دوا تو کھائی لیکن آپ نے پرہیز نہیں کیا تو وہ دوا مؤثر نہیں ہوگی، اس کا اثر مکمل طریقے سے نہیں ہوگا آپ کے جسم پر۔ آپ کو پرہیز کرنا بھی لازمی ہے۔
تو ایسے ہی آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے، کوئی عمل کرنا ہے تو پرہیز بھی ضروری ہے. تو وہ پرہیز کیا ہے؟ نماز آپ پڑھیں گے. اور پھر نماز کے بارے میں قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز ہی ایک سب سے بڑا وظیفہ ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. میں تو بعد میں وظیفہ بتاؤں گا، پہلے نماز ہی کے بارے میں سن لئے. ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. پھر کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ نماز بھی پڑھ لیں پھر بھی برے کام ہم سے نہیں چھوٹ رہے، تو آپ نمازی ہی نہیں. آپ نام کے نمازی ہیں، کام کے نمازی نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں یا تو آپ کو نماز یاد نہیں ہے، یا پھر آپ کی پاکی میں کمی ہے، آپ غسل وضو صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں، جو آپ کی نماز ہی نہیں قبول ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اگر آپ نمازی ہوتے، نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تو قرآن سچا ہے. قرآن بے حیائی و بری باتوں سے، قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی و بری باتوں سے روک دیتی ہے. تو نماز ہی اگر آپ پڑھتے تو بے حیائی اور بری باتوں سے آپ رک جاتے. یہ میری گارنٹی ہے، اس لیے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے، اس کے ایک ایک حرف پر میرا ایمان ہے الحمدللہ. ٹھیک، تو آپ نے نماز پڑھنا ہے. تو سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہو گیا. قرآن فرما رہا، اچھا قرآن گارنٹی دے رہا، کوئی دنیا کا مولوی گارنٹی نہیں دے رہا کبھی یہ وظیفہ کر لو تمہیں برائیوں سے بچ جاؤ گے. قرآن گارنٹی دے رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، تو نماز پڑھیں. اب اس کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں ہم بے حیائی برے کاموں سے رک جائیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. کہ کوئی شرابی ہے، جواری ہے، کبابی ہے، اور کیا کیا بری خرافاتوں میں پڑا ہے، غلط فلمیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا لے. تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، لیکن اس کو کریں. سب سے پہلے نماز کے بعد میں آپ کیا کریں گے؟ 24 گھنٹہ میں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. 70 ٹائم آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے. وہ آپ ایک بار میں بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بھی کر سکتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لی، پھر 15، پھر 5، پھر 20 مرتبہ، ایسے بھی کر سکتے ہیں. یعنی 24 گھنٹہ میں 17 کا عدد پورا کرنا، یہ ایک بار بیٹھ کے. اگر ایک بیٹھک میں آپ ایک مجلس میں پڑھیں گے تو تقریباً 17 سے 18 منٹ لگتے ہیں 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں. آپ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اول و آخر درود شریف 3 بار، 5 بار، 7 بار اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں. ٹھیک، 70 مرتبہ یہ کنٹینیو آپ کرنے روز. انشاءاللہ وہ کوئی ایسا برا کام نہیں ہے جو آپ سے چھوٹ نہیں جائے گا. اور خالی برا کام ہی نہیں چھوٹے گا، ہر طرح کی بھلائی کے آپ مرتکب ہو جائیں گے. ہر طرح کی بھلائی آپ کو ملنے لگے گی. ہر طرح کی بھلائی اللہ کی جانب سے آپ کے پاس پہنچنے لگے گی. کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اس کی برکت سے دعا قبول ہو جائے گی. کوئی بیماری میں آپ مبتلا تھے اور وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، وہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کی برکت سے. اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے. پورے قرآن کا نچوڑ اس کے اندر ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب میرے نبی مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تو جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا میرے نبی سورہ فاتحہ کی ہی تلاوت کرتے چلے جا رہے تھے. کنٹینیو میرے نبی کی زبان پر سورہ فاتحہ کی تلاوت تھی جب تک کہ مکہ فتح نہیں ہو گیا. اس کے بعد میرے نبی نے سٹاپ کیا، اس کی تلاوت کو بند کیا جب مکہ کو فتح کر لیا گیا. تو سامعین یہ بہت برکت والی سورت ہے، بہت عظمت والی سورت ہے، بہت رحمت والی سورت ہے. آپ سورہ فاتحہ 70 مرتبہ خاص خیال رکھیں، اس کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی. گناہ، برا کام، حرام کام آپ اس کے قریب نہیں جاؤ گے. آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی حرام کام سے، اور ہر بھلائی آپ تک پہنچنے لگے گی انشاءاللہ. آپ اس کو اپنے گھروں میں سب کو پڑھوائیں، بہن کو، بھائی کو، بیوی کو، سب کو بتا دیں یہ چیز، اور ہر برے کام سے بچ جائیں گے. لیکن نماز شرط ہے، یہ خاص خیال رکھیں.